نالج اباؤٹ اسلام کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے آپ سب کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور کر کے آپ پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھے۔ جیسا کہ ناظرین ہمیں معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ رواں دواں ہے، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم رمضان المبارک کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں جانیں گے۔ تو ناظرین چلیے چلتے ہیں آج کی اس ویڈیو کی جانب۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر لوگوں کو پتہ چل جائے رمضان میں کیا ہے تو وہ آرزو کریں گے کہ پورا سال ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں اللہ پاک نے اس مبارک مہینے کے دامن میں ڈال دی ہیں کہ حضرت عبداللہ بن زبیر آج روزہ رکھتے، 8 دن کے بعد افطار کیا کرتے۔ 8 دن نہ کچھ کھاتے نہ کچھ پیتے۔ گرمی اور سردی کے ساتھ اللہ پاک اپنے بندے کو آزماتا ہے۔ میرے عزیز جوان بھائیوں اور بہنوں جو روزہ نہیں رکھتے، اللہ کی پناہ ہے، روزہ نہ چھوڑیے۔ یہ اللہ پاک کے قرب کا بہت بڑا عمل ہے۔ ہر عمل کی جزا جنت ہے اور روزے کی جزا خود اللہ پاک ہے۔ میرے اللہ پاک نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور روزے کا بدلہ میں خود دوں گا۔ کام کاج چھوڑ دینا، اپنے کاموں کو آپ تھوڑا کر لینا، اپنے کام تھوڑے کر لو، اپنے نوکروں کی ڈیوٹیاں آپ تھوڑی کر دو، سب کو روزے کے لیے تیار کیجئے، خود روزہ رکھیے، گرمی برداشت کیجئے، بھوک برداشت کیجئے۔ اللہ پاک قیامت کے دن اسی گرمی سے ہمیں بچائے گا، اسی بھوک اور پیاس سے بچائے گا۔ اسی طرح حضرت معاذ بن جبل کا بیان ہے کہ جب انتقال ان کا ہونے لگا تو فرمایا، میرے اللہ تو جانتا ہے مجھے زندگی سے پیار تھا، اللہ کی قسم، میرے رب تیری قسم، میرے رب پیسوں کے لیے نہیں، دنیا کے لیے نہیں مجھے پیار تھا، بلکہ تیری بارگاہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار تھا۔ شدید گرمی میں روزے کی پیاس کو برداشت کرنے کے لیے مجھے زندگی سے پیار تھا۔ تیرے علم کو، تیرے قرآن کو سیکھنے کے لیے میں نے اس دنیا اور زندگی سے محبت کی۔ زندگی سے کیا کہ گرمی کی شدت میں روزے رکھوں، لمبے لمبے سجدے کروں، تیرے علم کی محفلوں میں بیٹھ کر تیرے علم کو حاصل کروں۔ اپنی جوانی کو استعمال کریے، بھوک سے لڑیے، پیاس سے لڑیے، جب پیاس لگے، جب بھوک لگے تو ہاتھ اٹھائیے، اللہ پاک کی قسم آپ کی دعائیں عرش ہلا دیں گی۔ بزدل نہ بنیے، روزہ نہ چھوڑیے۔ آئیے اور جگہ رمضان المبارک کی فضیلت کا ایک واقعہ جانتے ہیں۔ ایک جنگ لڑی گئی کہ امامہ 12,000 صحابہ کرام اور 1,00,000 مرتد کذاب کے ساتھی، بڑی خوفناک جنگ موجود تھی۔ مسلمان 3,000 شہید ہوئے، صحابہ کرام 700 شہید ہوئے، تو جھنڈا حضرت زید بن خطاب کے ہاتھ میں تھا۔ جب وہ شہید ہوئے تو جھنڈا گر گیا، پھر جھنڈا اٹھایا حضرت سالم نے۔ اگر وہ زخمی ہو کر گر گئے اور جھنڈا چھوٹ گیا، پھر جھنڈا حبیب نے اٹھایا۔ ان کے زخمی ہونے پر جھنڈا گر گیا۔ اب وہاں ہلچل مچ گئی۔ ایک صحابی زخمیوں کو تلاش کر کے پانی پلا رہے ہیں کہ جہاں دیکھا تو حضرت سالم نے انہیں دوسرے نمبر پر جھنڈا اٹھاتے ہوئے دیکھا تھا۔ ان کا سانس چل رہا تھا۔ اس وقت پیاس کی شدت انتہا پر تھی۔ قریب گئے، سالم نے آنکھیں کھولیں۔ کیا ہوا؟ کہا۔ صحابی نے، اللہ نے فتح دے دی۔ خیر ہی خیر ہے، حضرت سالم نے کہا۔ ابھی جنگ چل رہی تھی۔ کہا پانی پیو گے؟ کہا میرے بھائی یہ میری ڈال ہے، اس میں پانی ڈال دو، میں روزے دار ہوں، میں زندہ رہا تو افطار کر لوں گا اور اگر میں مر گیا تو میں اللہ پاک کے دسترخوان پر روزہ افطار کر لوں گا۔ اب آپ دیکھیے پیارے دوستو، صحابی کا جذبہ، اس حال میں انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا۔ اب تم کہتے ہو کہ گرمی بہت ہے، روزے رکھے نہیں جاتے، چھٹی لے لو، 1 مہینے کے لیے آپ اپنے کاموں سے چھٹی لے لیں، لیکن روزے کی چھٹی نہ کیجیے۔ میرے اللہ پاک اپنے بندے کو دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ کس طرح اپنے رب کو راضی کرتا ہے، لیکن بزدل نہ بنیے،
بھوک لگی رہے گی، پیاس لگی رہے گی، لیکن اللہ اس دن کی بھوک اور پیاس سے بچائے گا۔ نبی پاک مدینہ سے روزہ رکھتے اور پیدل چل کر مکہ میں آ کر روزہ افطار کرتے۔ 8 دن کا روزہ رکھتے، نہ کھانا کھاتے نہ پانی پیتے۔ یہی صحابیوں کا حال تھا کہ وہ نفل روزے ایسے رکھتے تھے۔ میرے عزیز دوستو، یہ تو پھر فرض روزے ہیں، تو روزہ نہ چھوڑیے کسی بھی حال میں۔ یہ اللہ پاک کی رحمتوں کا مہینہ ہے، یہ قرآن پاک کا مہینہ ہے، یہ توریت، زبور اور انجیل کا مہینہ ہے کہ اسی مبارک مہینے میں 4 کتابیں نازل ہوئی تھیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مطلب کیا ہے؟ کہ جل جانا۔ اور رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس میں روزہ انسان کے بدن کو جلاتا ہے ایک طرف، اور دوسری طرف روزہ اس کے پچھلے سارے سال کے پرانے گناہوں کو جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ جب آخری رات روزے کی ہوتی ہے تو یہ گناہوں سے ایسے پاک نکلتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ تو کسی حال میں بھی پیارے دوستو روزہ نہ چھوڑیے، سب کی بخشش ہو جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں سب کی بخشش ہو جاتی ہے سوائے 4 آدمیوں کے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ان 4 آدمیوں میں ہوں۔ پہلا، ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا۔ دوسرا، شراب پینے والا۔ تیسرا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرنے والا، چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائی جھگڑے منہ بنا کر بیٹھنے والا۔ چوتھا، کینہ رکھنے والا اور بغض رکھنے والا۔ جانتے ہیں بغض ہوتا کیا ہے؟ بغض یہ کہ مجھے کسی مسلمان بھائی سے نفرت ہو، اور کینہ کیا ہے؟ کہ نفرت کے ساتھ ساتھ اسی کو نقصان پہنچانے والا کینہ اور بغض کہلاتا ہے۔ ان کے علاوہ سب کی بخشش ہو جاتی ہے، ہاں اگر یہ بھی توبہ کر لیں تو ان کی بھی بخشش اللہ پاک کر دیتا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمیشہ حلال کمائیے، اور ایک بات نہ بھولیں کہ حرام جلدی آتا ہے اور حلال دیر سے آتا ہے۔ حرام ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، حلال اس کے مقابلے میں تھوڑا ہوتا ہے، لیکن یہ برکت والا ہوتا ہے، اور حرام بے برکتہ ہوتا ہے۔ حرام نسلیں اجاڑ دیتا ہے، خاندان تک تباہ کر دیتا ہے، اور حلال بہار ہی بہار لاتا ہے۔ اللہ پاک پر ایسا توکل کر لو کہ وہ تمہیں ایسا رزق دے گا، وہاں سے رزق دے گا جہاں سے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندوں میں سے ایک پرندہ ہنس ہے، یہ موتی کھاتا ہے، اور آپ پنساری کے پاس موتی لینے جائیں تو ہزاروں روپے تولے کے ماشے کے حساب سے آپ لیں گے۔ آپ سوچیں گے پتہ نہیں وہ خالص دے گا یا نہیں دے گا۔ آپ دیکھتے ہیں، آپ تولوں اور ماشوں میں خریدتے ہیں، اور آپ کو پھر بھی شک رہتا ہے کہ خالص ہے کہ نہیں۔ اور ہنس کو دیکھیے کہ وہ روزانہ اسی موتی کو کھاتا ہے، اور دنیا پر ایک نہیں لاکھوں کروڑوں ہنس ہیں، اور روزانہ صبح و شام پیٹ بھر کے اسی موتی کو کھاتے ہیں، اور اللہ انہیں روز عطا بھی کرتا ہے۔ تو یہ مالک وہ خالق ہے، اگر اس پر توکل اور یقین پیدا کر لیا جائے تو پھر مشکل نہیں ہوتی، آسانی ہی ہوتی ہے۔ روزوں میں اللہ پاک پر یقین کیجئے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ بندہ یہ احساس پیدا کر لے کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے بچے روزہ رکھ لیتے ہیں تو مائیں بے چین ہو جاتی ہیں کہ جب دوپہر کے وقت بچے بھوک پیاس سے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں تو مائیں انہیں کسی بند کمرے میں لے جا کر کچھ کھانے پینے کو دیتی ہیں کہ کھا لو بیٹا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ لیکن کمال کی بات دیکھیے کہ اس بچے کو بھی پتہ ہے کہ اللہ پاک دیکھ رہا ہے۔ یہاں ایک اور بات کہ ہم کتنے ہی گناہ گار سہی، کتنے ہی سیاہ کار سہی، رمضان میں پتہ چلتا ہے اس ذات پر ہمارا کتنا یقین ہے جس کو دیکھا نہیں، جس کو کبھی چھوا نہیں، بات نہیں ہوئی، صرف خیال تصور کی حدود سے بنا ہمارا اتنا یقین ہے کہ ہم پانی نہیں لیتے، کھانا نہیں لیتے کہ میرا اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے۔ کاش پیارے دوستو کہ اس کو ہم اپنی پوری زندگی میں پھیلا لیں، اور اس کو جب ہم اپنی زندگی میں طاری کر لیں گے تو پھر گناہ کیا، کچھ کرنا بھی اللہ پاک کی نافرمانی ہمارے لیے محال
وہ ناممکن ہو جائے گا اور زندگی اس کے برعکس بہت آسان ہو جائے گی۔ تو پیارے دوستو، رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پاک کی رحمتیں اور برکتوں کو حاصل کیجیے، نہ کہ اسی پرانی زندگی میں پڑھ کے گناہوں میں زندگی گزارتے رہیں اور اللہ پاک کی رحمتوں سے اس مہینے میں بھی محروم رہ جائیں۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر کیجیے، اور اگر آپ ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام پر نئے ہیں تو ہمارے چینل نالج اباؤٹ اسلام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے، اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیجیے تاکہ ہماری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک سب سے پہلے پہنچتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ پاک ہم سب کا نگہبان۔